بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو کہ کنواری تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو جنگ پہ جانا پڑا۔ انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال میں تمام بنی اسرائیل میں سب سے نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عافیت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں۔ آخر کار عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا اور وہ اپنے گھر سے آ کے کھانا لے جاتی۔ رفتہ رفتہ شیطان نے اس عابد کو بہکانا شروع کیا اور شروع میں اس کو اس کی خیر خواہی کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ کر آیا کرے، اس پر اس عابد کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ نکتہ عابد کے دل میں گھر کر گیا اور پھر عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس عابد کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے وہ مانوس ہو جائے گی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں آپس میں باتیں کیا کرو تاکہ اس کو انسیت ہو۔ آخر کار شیطان نے اس عابد کو عبادت خانے سے نکال کر دروازے پہ لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آتی، عابد اور وہ لڑکی باتیں کرتے۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر عابد کو رغبت دی کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور وہاں سے اس سے کلام کرے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس کو تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ پھر شیطان نے عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو کیا ہی بہتر ہے، تاکہ لڑکی بھی باہر نہ آئے اور نہ کوئی اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ عابد کو شیطان کا یہ مشورہ بھی بہت صائب لگا اور اس نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عابد اس لڑکی کے بے حد قریب ہو گیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا حتیٰ کہ وہ عابد تمام حدود کو پار کر گیا۔ لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔
پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے یا وہ تمہیں رسوا کریں گے، تو تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ اس کی بھی جان نہ لے لیں کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے۔ چنانچہ عابد نے ایسا ہی کیا اور اس لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری اس ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ بس پھر کیا تھا، اس عابد نے اس لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت کڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، پھر افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے، اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں واپس آ گئے۔ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے، شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر بن کر نظر آیا۔ پہلے وہ بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا سب بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ بدفعلی کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں دفن کر دیا۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی اس کے اندر داخل ہونے پر وہ گڑھا دائیں جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی تینوں اپنے اپنے خواب سے جب صبح ہوئی تو سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہ آؤں گا۔ آخر تینوں بھائی چلے اور جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں پہنچے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں شیطان نے بتائی تھی تلاش کی، اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو انہوں نے ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کی اس قول کی اور اس فعل کے بارے میں تصدیق کر دی۔ تینوں بھائیوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تم کو اس بلا سے بھی نجات دے دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا اور کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس عابد کو تختہ دار پر چڑھا دیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا